बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद में और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है बीजिंग में, चीन के अंदर। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने एक हालिया टेलीफोनिक बातचीत में कहा है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ मामलात जो हैं ये अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल करना चाहता है। आज की वीडियो में इस मामले पे बात होगी कि क्या अफ़गान तालिबान बहुत सारे हवालों से नरम पड़ गए हैं और इस्लामाबाद इस वक्त सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ है। यहाँ पे 4 फ़रीकी जो वज़राए ख़ारजा का इजलास है ये जारी है, बल्कि ये ख़त्म हो चुका है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक एलामिये का इम्कान है, लेकिन ये बताया गया था कि ये 29 तारीख़ को भी और 30 तारीख़ को भी ये सारी सरगर्मियाँ या इजलास का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। एक मौके के ऊपर हमने लाइव मनाज़र देखे। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार फिसल गए, ये गिर गए फ़र्श के ऊपर, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान उठता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान उठ चुका है। पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबियाँ हैं वो सिलसिला जारी है। इस वीडियो में इस पर भी बात करनी है और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने क्या वजाहतें पेश की हैं पाकिस्तान के सामने, जो हालिया झड़पें हमने देखी हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, तो इस हवाले से उन्होंने क्या वजाहतें दी हैं। बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इस हवाले से भी तफसील आपके सामने रखनी है। सबसे पहले अमीर ख़ान मुत्तकी ने जो बातें की हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि उन्होंने बातचीत पर ज़ोर दिया है, मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया है और ज़ाहिर है कि इससे पहले भी इस किस्म के बयानात आते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि हम बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल, तमाम मामलात हल करना चाहते हैं। कई मरतबा ये यकीन दहानी वहाँ से आ चुकी है कि अफ़गान सरज़मीन जो है ये किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं सबसे पहले ये बातें आपके सामने रख देता हूँ, इसका तज्ज़िया भी करते हैं। अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा कि अफ़गानिस्तान बतौर हमसाया मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मसाइल को बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल किया जाए। ये बात उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान के साथ टेलीफ़ोन पर बातचीत करते हुए कही। इस हवाले से जब एलामिया जो जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इस टेलीफोनिक राब्ते में दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान और अमरीका के दरमियान मसाइल, इलाकाई सूरत हाल और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया एक सूरत हाल है, जो कशीदा सूरत हाल है और जो पेशरफ्त के इम्कानात हैं, उन सारे हवालों से तबादला ख़्याल किया गया। एलामिया में बताया गया है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कैदी की रिहाई के मामले में कामयाब सालसी पर मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया और जो बाकी मानदा मसाइल हैं उनको दो तरफ़ा ताल्लुकात के ज़रिए मुकम्मल तौर पर हल करने पर आमादगी ज़ाहिर की। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा कि बदकिस्मती से अमरीका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की, जिससे पूरे ख़ित्ते की सलामती को ख़तरा लाहक हो गया है। उन्होंने ख़ित्ते में जंग में इजाफ़े को तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत करार देते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात का सब्र और तदब्बर काबिल सताइश है। एलामिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल के हवाले से अमीर ख़ान मुत्तकी का कहना था कि अफ़गानिस्तान बतौर हमसाया मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मसाइल को बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल किया जाए। किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। इस सिलसिले में संजीदा इक़दामात भी किए जा चुके हैं। अब संजीदा इक़दामात क्या किए जा चुके हैं, इस हवाले से इस एलामिया में तफसील नहीं है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के तमाम फ़ौजी इक़दामात दिफ़ाई थे और वो जारियत की सूरत में अपने जायज़ दिफ़ा का हक़ महफूज रखता है। यानी एक किस्म की उन्होंने वजाहत पेश की है कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया अक्टूबर में, चाहे वो हो 5.5 महीने पहले या फिर इस वक्त की सूरत हाल हो, तो ये कहा गया है वहाँ से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कि ये दिफ़ाई जो थे ये इक़दामात थे और इनका ज़ाहिर है कि यही कहना है कि पाकिस्तान पहले जब फ़िज़ाई कार्रवाई करता है तो उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी को किसी भी फ़रीक़ के मफाद में नहीं समझते और इमारात मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इमारात यानी इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान, अफ़गान तालिबान की हुकूमत। अब ये जो वजाहतें हैं
اس کا ایک جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ کرے، وہاں پہ فضائی حملے نہ ہوں، تو پھر سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ بھی روکا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے جنگجو یا ان گروپس کے جو قائدین ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ اگر افہام و تفہیم اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہونے ہیں، اگر یہ یقین دہانی بار بار زبانی طور پر دی جا رہی ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو پاکستان یہ تحریری یقین دہانی بھی چاہتا ہے۔ وہ جو جن اقدامات کا انہوں نے ذکر کیا کہ سنجیدہ اقدامات اس حوالے سے لیے جا چکے ہیں، وہ اقدامات کیا ہیں، ان کی تفصیل بھی امیر خان متقی کو ضرور دینی چاہیے، پاکستان کے اطمینان کے لیے بھی دینی چاہیے، کیونکہ اس اطمینان کے بغیر، تحریری یقین دہانی کے بغیر زبانی جمع خرچ سے کام اب نہیں چلے گا۔ صورتحال کافی بدل چکی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے طالبان کا جو ایک مثالی تعلقات تھے ماضی میں، اب صورتحال ایسی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیجنگ مصروف ہے، چین مصروف ہے کہ بیجنگ میں پاکستان اور افغانستان دونوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے۔ کچھ حالات نے بھی جو ہے وہ پلٹا کھایا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی حملوں میں کمی آئی ہے، 65% کمی آئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر جب سے یہ سلسلہ یعنی پاکستان کے آپریشنز شروع ہوئے ہیں افغانستان کے اندر۔ لیکن صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ آپ بنو میں دیکھیں، لکی مروت میں دیکھیں، ٹانک ڈیر اسماعیل خان وزیرستان کی سائٹ پہ دیکھیں، خیبر وادی تیراک کی طرف دیکھیں یا باجوڑ کی طرف دیکھیں، تو صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ یعنی میرے نزدیک تو کوئی حملہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ حملہ ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے، اس میں جانی نقصان کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی حملہ کیا کہ جیسے کل بنو تھانہ ہیوید کی حدود میں پولیس وین کے اوپر حملہ کیا گیا، اس میں ایک ASI جو ہے یہ شہید ہو گیا، تو یہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں تھا۔ مطلب اس کو آپ صرف ایک اہلکار اس میں شہید ہو گیا تو آپ اس کو چھوٹا حملہ قرار دیں، اور اگر کسی حملے میں 10 اہلکار شہید ہو جائیں تو اس کو بڑا حملہ قرار دیا جائے۔ حملہ ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے، اس میں جانی نقصان کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے حملے جو ہیں یہ جاری ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 4 فریقی مذاکرات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، اس سے پاکستان جو ہے، پاکستان کا امیج، ایک تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو ایک کردار ہے یہ صرف سفارتی کردار نہیں ہے، یہ صرف ثالثی کا کردار نہیں ہے، اس سے پاکستان کی سفارتی بصیرت کا اور انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، خصوصاً جو فریقین ہیں ان کا بھی، اور پھر جو بیچ میں ظاہر ہے کہ اب یہ جو کچھ ممالک ہیں یہ براہ راست اس جنگ سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے۔ اب سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو لہجہ استعمال کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو زیب نہیں دیتا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اس قسم کی زبان وہ استعمال کریں۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس سے پہلے یہی امکانات ظاہر کیے جاتے رہے کہ امریکہ اور ایران براہ راست مذاکرات اگر کریں گے تو پھر اسلام آباد اس کے لیے موضوع جو ایک مقام ہے یہ ہے، اور اس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی اعتماد جو ہے پاکستان کے اوپر بڑھ رہا ہے۔ اب جو اس وقت 4 فریقی مذاکرات کا سلسلہ ہے اسلام آباد میں، اور اس میں مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی یہ موجود، اور پھر اس میں جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں وہ یہاں پہ موجود اسلام آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں حکان فیدان، یہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ جو اجلاس ہوا اس میں اس ساری صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی، جو اس وقت ایران کے حوالے سے صورتحال ہے، ایران پر جو جنگ مسلط ہے۔ اب ایک طرف بات چیت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوششیں ہیں۔ اب سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل، ترک وزیر خارجہ حکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اگر اسلام آباد میں موجود ہیں،
اور اس کے بعد کوئی ایسی صورت نکلتی ہے کہ فریقین آمادہ ہو جاتے ہیں ان کوششوں کے حوالے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کو ہی دیکھا جائے گا اور پاکستان ہی اگلا پڑاؤ ہوگا مذاکرات کا۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان اپنے مسائل یا دنیا بھر کے دیگر مسائل جو ہیں یہ حل ہوتے تھے یا مذاکرات ہوتے تھے دوحہ میں یا جنیوا میں، یا پھر ہم سعودی عرب کی طرف دیکھتے تھے یا پھر ہم اپنے کسی اور دوست ملک کی طرف دیکھتے تھے، ترکی کی طرف دیکھتے تھے۔ اب یہ امن کی بحالی کے لیے اور ان مسائل کے حل کے لیے یہ سارے ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سفارتی پیش رفت ہے اور یہ صورتحال ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے۔ اگر اسحاق ڈار پھسل گئے ہیں، گر گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، پاکستان اٹھ رہا ہے، پاکستان اٹھ گیا ہے۔ بلوچستان میں ایک کارروائی تو یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سوراب میں یہ 320 کلو گرام IED جو ہے اس کا وزن بارودی مواد کا، اس کو برآمد کر کے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ دیسی ساختہ بم 8 ڈرموں میں یہ مواد جو ہے یہ رکھا گیا تھا، جن میں ہر ایک میں تقریباً 40 کلو گرام بارود جو ہے یہ موجود تھا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں نے IED کو N25 ہائی وے کے ایک اہم پل کے نیچے نصب کیا تھا تاکہ دھماکے سے پل کو گرا کر کراچی سے کوئٹہ جانے والی مرکزی شاہراہ کو کئی ہفتوں تک بند رکھا جا سکے۔ یہ صورتحال، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی دن میں جس طریقے سے حملے کیے گئے تھے بلوچستان میں، اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کا جانی نقصان ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی کچھ اقدامات ہم نے دیکھے تھے، بینکوں کو لوٹنا، تھانوں کو نظر آتش کرنا، سرکاری دفاتر پر حملہ آور ہونا، سرکاری افسروں کو یرغمال بنانا۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ایسے واقعات بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس سے ایک تو BLA اور باقی جو تنظیمیں ہیں یہ اپنی موجودگی بھی بتاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جتنا بھاری نقصان ان دہشت گرد گروپوں کو پہنچایا گیا ہے، اور وہاں پہ ایک تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بلوچستان حکومت اور وہاں پہ جو عسکری حکام ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو کٹکتی ہے وہاں علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو۔ یہ گزشتہ رات پنجگور کے مختلف علاقوں میں یہ مختلف دہشت گرد جو گروپس ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ آبادی کو نشانہ بنایا جا سکے، اور رہائشی علاقوں پر انہوں نے حملے کیے۔ یہ گرمکان اور خدا آباد ان علاقوں میں دہشت گردوں نے لوگوں کے گھروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، املاک کو نقصان پہنچایا اور گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ فوری کارروائی کی، علاقے کو گھیرے میں لے لیا، اور اس کارروائی میں جو بڑی کارروائی اس میں 6 دہشت گرد جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ یہ تازہ ترین صورتحال بلوچستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا اور پھر پاک افغان جو تعلقات ہیں، جو کشیدگی ہے، اس ساری صورتحال کے حوالے سے اسلام آباد میں جو پیش رفت ہو رہی ہے، جو سرگرمیاں ہیں، اس حوالے سے تفصیلی بات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، کیونکہ ڈیولپمنٹ سٹوری ہے، اس میں کیا تجاویز جو ہیں یہ ڈسکس ہوئی ہیں، کیا فیصلے ہوئے ہیں، ان پر بھی بات کرنا بھی باقی ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔